پائلو نے کتنے کریکٹرز کو اس کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا ہے جو مین کریکٹرز ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تلاش کا ہر لمحہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ جنگی ماحول بنا ہوا تھا، ان کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے اس بازوں کی زبان کو سمجھا ہے۔ صبح جناب وہ حملہ ہو جاتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو کونسلر بنا لیا جاتا ہے۔ اب جب وہ فاطمہ بھی مل گئی، ادھر سے خزانہ بھی مل گیا، جس علاقے میں یہ تھا وہ الکیمسٹ کا علاقہ تھا، وہ ہواؤں سے اور ان ساری کیفیات سے واقف تھا کہ منزل کی طرف جب تم چلتے ہو تو دنیا کی ہر چیز تمہاری مومن بن جاتی ہے۔ کیمیا دان نے کہا کہ مارو نہیں، اس کے پاس تمہارے لیے بڑا خزانہ موجود ہے، اب تیرے پاس اور میرے پاس صرف 3 دن ہے، اب تو خود طریقہ لگا، کوئی راستہ بنا، مجھے تو پتہ ہے میں ہوا بن کے چلا جاؤں گا، اب زندگی تیری کا مسئلہ ہے، جدائی کا وقت ہے۔ وہ احرام مصر کھڑا ہے، خود جا کے کھودو، وہاں گیا کھود ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ڈاکو آ گئے۔ اچھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کا بھی بہت زیادہ کردار ہے اس ناول کے اندر؟ تو جب آپ حالات پہ کنٹرول نہیں ڈال سکے تب قسمت پہ ڈال رہے ہیں نا۔ جب بندہ کوئی اپنے مقصد کو پانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی مددگار بن جاتی ہے تاکہ وہ اس مقصد کو پورا کرے۔ السلام علیکم، آج ہم موجود ہیں قاسم حسین زیاد صاحب کے ساتھ، اور یہ ISA ایجوکیشن سسٹم کے پرنسپل ہیں۔ تو ان سے ہم نے یہ جاننا ہے کہ الکیمسٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے تبصرہ کرنا ہے، ریویو پیش کرنا ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الکیمسٹ میں ایسی کیا بات ہے کہ 150 ملین کاپیز اس کی اب تک فروخت ہو چکی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ اس کتاب کو خرید رہے ہیں۔ ہم نے اس کے اندر جو امپورٹنٹ لیسنز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، اور اس کا ایک مختصر سا ریویو جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم قاسم حسین زیاد صاحب کی طرف اور اس کتاب کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ الکیمسٹ جو ہے اس کے بارے میں پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ کس نے آپ کو انسپائر کیا اس کتاب کو لینے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر اچھے دوست بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے، تو مجھے آپ ہی نے اس کے بارے میں بتایا۔ اس سے پہلے میں اسلامک بکس تو پڑھتا تھا لیکن اس طرح کے ناول، خاص طور پہ ناولز کو میں نے ٹچ ہی نہیں کیا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف بکواس ہی ہوتے ہیں، لیکن یقیناً یہ بات بالکل میں 100% کہہ رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک انقلاب بپا ہوا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے، بلکہ بچوں کو سٹوری کی شکل میں سنانی بھی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے تو اب اپنا معمول بنایا ہے کہ جب بھی دوستوں سے ملاقات ہوتی یا اسٹوڈنٹ سے تو میں کوئی سٹوری سناتا ہوں تو الکیمسٹ کی سٹوری سناتا ہوں۔ زبردست، کیا بات۔ اچھا یہ بتائیں کہ الکیمسٹ جو ہے یہ کیونکہ ناول کی شکل میں لکھی گئی ہے تو ایک فکشن اور نان فکشن بک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ فکشن بک پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ بامقصد یہ جو رائٹر تھا نا، میں تو اس کو پڑھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے رائٹرز کی باتیں پڑھنا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، ان کو پھیلانا یقیناً یہ بندے میں انقلاب بپا کرتی ہیں، اور ہماری نسل جو اب تحریروں سے بالکل بھاگ چکی ہے، مطالعہ چھوڑ چکی ہے، ان کے لیے اس وقت یہ بہت بڑا علاج ہے، اس وقت اس کو اپنانا لازمی ہے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ اچھا ہم زیادہ ٹائم جو ہے وہ آڈینس کا نہیں لیتے، ہم ڈائریکٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ اس کا تھوڑا سا اوور ویو جو ہے نا پہلے وہ پیش کریں، پھر ہم اس کے جو لیسنز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے، اس میں ہمیں 6-7 سبق ملتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ آپ ڈریمنگ کریں، کوئی نہ کوئی خواب اپنائیں، بنائیں خواب۔ زندگی جو خواب کے بغیر ہوتی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ انسانی زندگی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے پہلے پیجز پہ ہی بتاتا ہے کہ کھانا پینا اور کل کے کھانے کا انتظار رکھنا وہ تو میری بکریوں کا شیوا ہے۔ تو یہ صرف محض کھانے پینے والا بندہ نہیں تھا، بلکہ ایک جستجو کے پیچھے نکلا تھا، خواب بنایا اس نے۔ پھر خواب بنانے کے بعد اس خواب پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آپ میں ہوپ ہونی چاہیے، مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ بڑھیں، اس کو اچیو کریں۔ اگر آپ بڑھتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم لازمی چومے گی، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ملنے والا تیسرا سبق ہے کہ گھر چھوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ منازل کو طے کروں
اور پھر آپ چاہیں کہ اپنے گھر بھی نہ چھوڑ سکیں، سٹرگل نہ کر سکیں، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہیں، گھر چھوڑنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت گھر کر دیں۔ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے ہدف بنائی ہے نا، اس کو پانے کے لیے آپ کو اپنے علاقے سے نکلنا پڑے، جہاں تک جانا پڑے چلیں۔ جیسے اس کی ایک مثال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ تم علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ مطلب چین سے علم نہیں، مطلب مسافت طے کرنی پڑے، جتنا تمہیں جانا پڑے جاؤ، لیکن ٹارگٹ حاصل کرو، ٹارگٹ اپنے بناؤ اور اسے انہیں اچیو کرو۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کام میں تمہارا رہنما بھی ہونا چاہیے، جس سے آپ کیا ڈائریکشنز لیں، اس سے آپ اپنے مسائل شیئر کریں، اور وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی اگر آپ نصیحت پہ عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کو کامیابی پر پہنچائیں گی۔ لیکن وہ ہونا ایسا چاہیے جس کو اس الکیمسٹ میں بادشاہ کے نام سے پکارا گیا، اور میں حیران ہوا کہ ایک بابے کو انہوں نے بادشاہ کیوں کہہ دیا، وہ سالم کا بادشاہ کے نام سے۔ تو جب میں نے اس کا صحیح مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سے مراد یہ لے رہے ہیں عقل مند آدمی، جو سمجھ بوجھ رکھنے والا، جو آپ کے لیے راستے متعین کر سکتا ہے، تو اس نے بادشاہ اس کو قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے رہنما کی جو بات کی ہے، اس کے اندر آج کل کی آپ کو پتہ ینگ جنریشن جو ہے وہ کسی کو ایز اے مینٹور لینا پسند نہیں کرتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ نالج ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے نالج جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کل ہمیں کیا ضرورت ہے کسی مینٹور کی۔ تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ مینٹور کی کتنی ویلیو ہے؟ یہ خاص کر کے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، جو ہم آج کل یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی انفارمیشن چاہیے سوشل میڈیا سے مل جائے گی، گوگل سے مل جائے گی، ادھر سے مل جائے گی۔ تو مینٹور کی ویلیو کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیں تاکہ یہ بات جو ہے نا بھائی، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم ایز اے انسان اس پہ ہر وقت خوشی نہیں رہتی، کچھ تنگی آتی ہے، مسائل آتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کسی ایسے علاقے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر اس علاقے کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک رہنما تمہیں درکار ہوگا، وہ بتائے گا کہ فلاں جگہ سے فلاں تک ایسے ایسے چلنا، ساری رہنمائی کرے گا۔ اگر رہنما کے بغیر چلنا ہے تو پھر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ رہنما اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا انبیاء کرام کو؟ وہ ڈائریکٹ کتاب بھیج سکتا تھا، وہ ڈائریکٹ ذریعے بنا سکتا تھا جن سے وہ بندے سیکھ جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ رہنما بھیجا گیا اس کی نیچر کے مطابق، اس کی نیچر کو ضرورت ہے ایک رہنما کی، اور جو اس رہنما سے بھاگے گا وہ بھٹکے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہوا کہ جو بکری جو اپنے ریوڑ سے بچھڑتی ہے تو وہ بھیڑیوں کے حوالے ہی ہوتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی۔ رہنما ڈائریکشنز ٹھیک کرتے ہیں، وہ ضروری ہیں، لیکن رہنما ہوں، رہزن نہ ہوں، رہبر ہوں۔ اچھا، آپ اس کے مزید جو سبق آپ بتا رہے تھے، 3 سبق آپ نے جی، بتائے۔ اس کے بعد میں نے جب ڈریمنگ آپ کر لیں، آپ میں یہ ول ہو کہ آپ اس کو پورا کرنے کے لیے گھر چھوڑ سکیں، پھر رہنما کی ضرورت ہے۔ رہنما کے بعد اس رہنما کی رہنمائی پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی جو آپ کو ڈائریکشن جی، یہی بات ہے کہ ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اس نے عمل کیا، اور اس کروانے والے نے جب اس کے ساتھ شرط لگائی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، اس کا 10واں حصہ مجھے دو۔ وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کیا یہ اپنے مقصد میں سچا ہے، کتنا سیریس ہے، سنجیدہ ہے۔ اس نے تب وہ جب دینے کے لیے تیار ہو گیا تو اس نے کہا اب تیرا رستہ میں متعین کرتا ہوں۔ پھر اس نے اس کو ایک چھوٹی سی بات کی، اور وہ بات کروڑوں روپے کی تھی۔ اس نے کہا کہ جب بندہ کوئی اپنے مقصد کو پانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی مددگار بن جاتی ہے تاکہ وہ اس مقصد کو پورا کرے۔ رستے کھلتے ہیں، وہ فطرت کے ذمے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے نا، پھر یہیں تک نیچر رکتی نہیں ہے کہ اس انسان کو پھر رہنمائی کی مسلسل ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے اس کے زیادہ راہ کے طور پہ اس کو 2 سٹوریاں سنائی تھیں۔ اچھا،
اپنے ہدف تک پہنچا دیا ان کہانیوں نے، وہ بیٹھ گئیں، جب اس نے اس کے من میں اتار دیں تو اب اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس پہ جگہ جگہ تکلیفیں آئیں، لیکن اس نے ہر کو عبور کیا، اس ہر ہرڈل کو، ہر رکاوٹ کو توڑ ڈالا۔ اچھا، اس میں کتنے کریکٹرز جو ہیں وہ پائلو نے کتنے کریکٹرز کو اس کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا ہے جو مین کریکٹرز ہیں؟ ان میں سب سے اہم کریکٹر تو اس سینٹیاگو کا اپنا ہے، ایک یہ ہو گیا، دوسرا اس کے والدین کا تھوڑا سا کریکٹر اس میں آتا ہے، اور سب سے اس کے بعد جو بڑا کریکٹر ہے وہ اس سالم کے بادشاہ کا ہے، بابے کا ہے، جس نے اس کی صحیح رہنمائی کی، مینٹور بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا کردار اس کی بننے والی بیوی فاطمہ کا ہے، جب یہ اپنے خواب بھلا چکا تھا، اپنی منزل کو ترک کرنے والا تھا، تو اس نے اس کو ری ایکٹیو کیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں جو کمیاں تھیں ان کو پورا کرنے میں الکیمسٹ نے کردار ادا کیا۔ اچھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کا بھی بہت زیادہ کردار ہے اس ناول کے اندر؟ بہت زیادہ کردار ہے کہ انسان، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک کامیاب بیوی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے جو سٹوریوں کا ذکر کیا ہے، جو 2 کہانیاں آپ نے بتائی ہیں، وہ کہانیاں کیا ہیں، ان کے بارے میں؟ جی، وہ جو کہانیاں اب ایک رہنما اپنے کارکن کو بھیج رہا ہے ایک سفر کے لیے اور ایک خزانے کو پانے کے لیے، لیکن ساتھ 2 کہانیاں سناتا ہے اور ان کے ذریعے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ کہانی سے پہلے یہ نا، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں نا، سینٹیاگو کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے۔ اب یہ بابا اس کی کتاب کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے کہتا ہے یہ کتاب تو عام سی کتاب ہے، یہ تو وہی کچھ بیان کرتی ہے جو سارے مصنف بیان کرتے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے، میں نے تو اس کو ان پڑھ سمجھا تھا، لیکن یہ بحث کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، مطلب کیا؟ تو اس وقت وہ ایک بہت پیاری بات کرتا ہے، اس نے کہا کہ جتنے بھی آتھر ہیں نا، ان کو میں نہیں پڑھتا، کچھ کو پڑھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قسمت میری، وہ ہر مسئلے کا ذمہ دار قسمت کو ٹھہرا دیتے ہیں، جبکہ آپ کے ہاتھ میں ہیں حالات، تو جب آپ حالات پہ کنٹرول نہیں ڈال سکے تب قسمت پہ ڈال رہے ہیں نا۔ تو اس لیے وہ اس کو پہلے کہتا ہے کہ اپنے حالات، واقعات، اپنی باتیں، اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لو، کسی کو کسی کے حوالے نہ کریں۔ جب ہم خود ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم قسمت پر ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، پھر یہ اس کے جواب میں کہتا بھی ہے اس کو کہ میں نے اپنی قسمت، اب یہاں سے پھر وہ رہنما اس کو عظیم کارکن پاتا ہے، میں نے اپنی قسمت اپنے والدین کے حوالے نہیں کی، کیونکہ وہ مجھے چرچ کا امام بنانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو ایک گڈریا بننا ہے اور پوری دنیا کو دیکھنا ہے اور اپنے خزانے تک پہنچنا ہے، تو میں نے ان کے حوالے قسمت نہیں کی۔ تو اس کے بعد وہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ پہلی وہ کہانی اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک کارکن کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے پہلی کہانی وہ سناتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے سٹرگل کی، بڑی محنت کی ایک خزانے کو پانے کے لیے، وہ خود طرح خزانہ ہیرے جواہرات ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کوشش کرتا آخر تھک گیا۔ اب فطرت جو تھی وہ چونکہ مومن ہوتی ہے، اس نے دیکھا کہ کتنے دنوں سے کام کر رہا ہے، ہارا نہیں ہے، اب آ کے یہ ہار رہا ہے، تو فوراً ایک پتھر جو ہے نا اوپر سے نیچے گرا، یہ تنگ آ کے بیٹھا تھا، اس نے وہ اس پتھر کو اٹھا کے دوسرے پتھر میں مارا، جو ہی پتھر وہ پھوٹا تو اندر سے ہیرا نکل آیا۔ تو یہ اس کو سمجھانا چاہتا ہے کہ قریب جا کے ہارنا نہیں ہے، آپ نے چلتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک اور بہت پیاری سٹوری سناتا ہے کہ ایک شخص تھا خوشی کا متلاشی، اس نے پوچھا کہ میں خوشی چاہتا ہوں، میری خوشی کا راز مجھے ملنا چاہیے۔ اس کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک مکان ہے، وہاں ایک بادشاہ رہتا ہے۔ بادشاہ کا مطلب عقل مند بابا، سمجھدار انسان۔ اچھا، وہ وہاں گیا تو دیکھتا ہے کہ ہجوم ہے، لوگ آ جا رہے ہیں۔ اب یہ کافی دیر بعد اس کی لائن میں لگ گیا، کافی دیر بعد اس کی باری آئی، اس وقت سارے لوگ جا چکے تھے۔ اس نے سوال کیا کہ میں خوشی کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تو پھر لیٹ آئے، چلیں۔ انہوں نے پھر ایک چمچ دیا اس کو اور 7 2 قطرے اس میں پانی کے گرا دیے۔
کہا کہ یہ پانی یہ چمچ لے جاؤ اور یہ میرا مال گھومو پھرو، ساری چیزیں دیکھو، اس میں بڑی بڑی پینٹنگ ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں، دیکھنے کے بعد آپ مجھے آ کے ملیں، لیکن شرط یہ لگائی کہ اس پانی کو گرنے نہیں دینا، اس پانی کو کبھی نہیں گرنے دینا۔ وہ اب ادھر جاتا ادھر جاتا، لیکن اس کی نظر اب ساری پانی پر تھی کہ یہ پانی کے قطرے گرنے نہیں چاہیے۔ اب وہ گھوم پھر کے آ گیا، واپس آیا، اس نے کہا یہ پانی، وہ اس نے پوچھا اچھا وہ فلاں کمرے میں آپ گئے تھے تو کون سی پینٹنگ تھی، وہاں پردے کیسے لگے ہوئے تھے؟ تو یہ کہنے لگا میں تو جی اس پانی پہ میرا دھیان رہا، میں نے تو نہ پردوں کو دیکھا، نہ پینٹنگ کو دیکھا، نہ باغات کو، نہ محلات کو۔ انہوں نے کہا نہیں، اب جائیں، دوبارہ جائیں، یہی پانی کے قطرے لے جاؤ، دوبارہ جا کے اس مال کو دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، اس کی تزئین و تاریخ کیسی ہے۔ اب یہ جاتا ہے، جا کے پھر آتا ہے، اب پوچھتا ہے، اب یہ بتانے لگ جاتا ہے فلاں کمرے کا قالین ایسا تھا، اس کی رنگت ایسی تھی، باغ ایسا تھا، باغ میں یہ پودے تھے، اور وہ پوچھتا ہے وہ پانی کدھر ہے؟ تو ادھر سے دیکھتا ہے تو پانی ہی نہیں ہوتا۔ جب پانی نہیں ہوتا تو اس وقت وہ ایک بات کہتا ہے، اور یہ سارا کروانے کا مقصد اس کے پیچھے اس کا یہ تھا، اس نے کہا کہ بیٹا دنیا کے نظاروں کو دیکھو، سارا کچھ گھومو پھرو، لیکن اپنا مقصد نہ مرنے دینا، اپنے مقصد کو برقرار رکھنا کہ کہیں پہ خوبصورتی آئے گی، کہیں پہ کوئی موڑ آئے گا، ان موڑوں میں ہو کے اپنا فوکس نہ چینج کر بیٹھنا، بلکہ اپنے آپ کو وہاں مضبوط رکھنا، کنسنٹریٹ رکھنا کہ تم کس ہدف کی طرف جا رہے ہو، اسی کو پانا ہے۔ اور اس ناول کو پڑھنے کے بعد اور کافی اور کو پڑھنے کے بعد ہماری قوم میں آج کے جو کچھ ہیں مفکرین، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اے پلان، بی پلان، سی پلان بنانا چاہیے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ بی پلان، سی پلان اس اینگل سے ناکامی کا باعث ہوتا ہے، یعنی ایک ہی رکھو، پلان ایک ہی ہو، اسی پہ ڈٹے رہو، اللہ قدرت کی ہر چیز تمہیں اس تک پہنچائے گی۔ جب ہم اپنا توجہ یا اپنا فوکس چینج کرتے ہیں نا، بی سی کا سوچتے ہیں، تو اس وقت ہم اے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ بہت پیاری سٹوری تھی۔ کچھ اہم اگر پوائنٹس آپ شیئر ہمارے ساتھ کریں تو۔ جی، اس کے کچھ بہت ہی اہم ترین پوائنٹس ہیں کہ جب وہ سینٹیاگو چلا جاتا ہے اور یہ سفر کرتا ہے، بندرگاہ کراس کرتا ہے افریقہ کی، تو موراکو میں جب پہنچتا ہے تو وہاں یہ لوٹا جاتا ہے، اس کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک کرسٹل شاپ پہ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے بھیا تیرے شیشے صاف کروں گا، اتنا کر دینا کہ مجھے 2 ٹائم کی روٹی دے دینا۔ وہاں یہ ایک فیصلہ کرتا ہے، وہ ایک جملہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ کروڑوں روپے کا ایک جملہ ہے۔ اب یہ اپنے آپ سے اس میں سوچیں پیدا ہوتی ہیں کہ بکریاں بھی گئیں، اور خیال آتا ہے بکریاں بھی گئیں، وہ جو ان سے حاصل ہوا تھا سونا وہ بھی گیا، ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا تھا اس سے بھی محروم، اب تو کھانے کو بھی ترس رہا ہوں۔ تو ان حالات میں جب تھا تو اس وقت وہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے سینٹیاگو، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تو نے چور زدہ ایک غریب الوطن بننا ہے یا ایک مہم جو انسان بننا ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں چور زدہ غریب الوطن نہیں بنوں گا، مہم جو بنوں گا۔ تو جب وہ مہم جو بنتا ہے تو عارضی طور پہ تو وہ ایک دکان پہ کھانے کا انتظام، پھر وہ محنت کرتا ہے، 6 ماہ میں اپنا خزانہ دوبارہ حاصل کر لیتا ہے، اتنی اس کو بہتری مل جاتی ہے۔ بہرحال یہاں سے پھر ایک انگریز اس کے ساتھ مل جاتا ہے، موراکو سے جب یہ الفیوم جاتے ہیں، الفیوم سے آگے مصر جانا تھا۔ اب الفیوم چونکہ اس انگریز کا اسٹیشن تھا، لیکن رستے میں یہ قدرتی نظائر، قدرتی جو فطرت کی آواز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، لیکن اگر اس کو سمجھا جائے تو دنیا میں ہر موجود چیز وہ قدرت کے رازوں سے پردے اٹھا رہی ہے، لیکن ہر بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔
اب جب یہ الفیوم میں پہنچے، وہ الکیمسٹ کی تلاش میں تھا، یہ تو الکیمسٹ کی تلاش میں ہی نہیں تھا۔ مزے کی بات یہ الکیمسٹ کی تلاش میں ہی نہیں تھا، وہ اس تلاش میں تھا کیونکہ اس نے ابھی یونیورسٹی سے فراغت ملی تھی، اور وہ سنتا آ رہا تھا کہ یہ تانبے سے سونا بنایا جاتا ہے، اور وہ کیمیا دان اسے ملتا نہیں تھا، کسی نے بتایا کہ الفیوم میں رہتا ہے، تو اب وہ بھی تلاش میں نکلا ہوا تھا، لیکن وہ اس الکیمسٹ کی تلاش میں تھا اور یہ اس خزانے کی تلاش میں تھا۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو پھر ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کی اس سے دوستی بھی ہوتی ہے۔ الکیمسٹ جب وہاں یہ رہتے ہیں نا تو انہیں دو پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں سینٹیاگو کو، دو باز ہیں، ایک باز دوسرے باز سے لڑائی کر رہا ہے، تو یہ فوراً ان قبیلے جہاں رہ رہے تھے وہاں چونکہ جنگی ماحول بنا ہوا تھا، ان کا قافلہ رکا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ان کو بتاتے ہیں کہ ان پہ تو ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، کل ایک قوم کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا اس کی بات کو۔ اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں نے اس بازوں کی زبان کو سمجھا ہے، پرندوں کی زبان کو سمجھا ہے، اور اس ہوا نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کچھ نے ڈرامہ سمجھا، لیکن کچھ نے، اس جو بڑا چیف تھا اس نے مان لیا۔ ماننے کے بعد کیا ہوا؟ ماننے کے بعد اس نے کہا کہ اس کو ایک رات کا مہلت دے دی جائے، اگر کل بات ٹھیک نکلی تو پھر تو صحیح ہے، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ تھوڑا حیران ہوا کہ میں نے تو ان کے ساتھ بھلا کیا، الٹا میرے خلاف کام ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو وہ ساربان تھا اونٹ چلانے والا، اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ نے بات کی ہے اس کو میں بالکل کہتا ہوں درست ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز پردے اٹھا رہی ہے، کبھی وہ کتاب پردہ اٹھا دیتی ہے، کبھی وہ کسی کی پتریاں پردہ اٹھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی پرندے پردہ اٹھاتی ضرور ہیں۔ صبح جناب وہ حملہ ہو جاتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو کونسلر بنا لیا جاتا ہے، مشیر خاص بن جاتا ہے، ڈھیر سارا خزانہ مل جاتا ہے، دوسری طرف سے فاطمہ مل جاتی ہے۔ اچھا، تو چونکہ اس کی جہاں تو وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا، الکیمسٹ اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ اچھا، اور وہ جس طرح پہلے اس بزرگ نے کہا تھا، اس جگہ پہ جب یہ بالکل اپنا مقصد ترک کرنے لگا تھا تو اللہ نے اس کو بیوی ایسی عطا کر دی کہ جو اس کو مزید مضبوط کرنے والی تھی۔ اس نے کہا تم اپنے خواب پورے کرو، میں عادی ہوں، صحرائی عورتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ خامدوں کے بغیر کئی سال گزار لیتی ہیں، میں تمہارا انتظار رکھوں گی، تو اپنا مقصد پورا کر۔ اور الکیمسٹ نے بھی یہی کہا کہ تم اپنا مقصد پورا کرو۔ پھر الکیمسٹ مجھ سے پوچھیں تو ایک بہترین استاد تھا، صحیح، اور آج بھی بہترین اساتذہ بہترین شاگردوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر استاد بہترین شاگردوں کی تلاش نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ استاد الکیمسٹ نہیں ہے، زبردست، اس کے پاس وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، پھر یہ تہیہ کرتے ہیں وہ مصر جانے کا، احرام مصر جہاں سے انہوں نے خزانہ حاصل کرنا تھا۔ اب یہاں سے جب نکلتے ہیں تو ایک سوال کرتا ہے یہ سینٹیاگو اس سے، لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کی ناکامی کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو اس وقت یہ بہت پیارا جملہ بولتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ناکامی کے پیچھے بات یہ ہے کہ ناکامی کا خوف انہیں اس سے محروم کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، اسی لیے تو ہم بی سی پلان بنا دیتے ہیں، اگر پہلے ہی ہمارے ذہن میں ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ ڈر بیٹھا ہوا، جب آپ میں بی سی ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے اچیو کرنا ہے۔ جب یہ گھبراتا ہے تو اس وقت وہ ایک بہترین استاد اس کو بہترین سبق دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تلاش کا ہر لمحہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہوتا؟ تیرا کام جو تھا وہی ہے جو تو کر رہا ہے، تیرے ذمے یہ ہے تو کر، اب منزل تک پہنچانا اس فطرت کے ذمے، اس قدرت کے ذمے۔ پھر ان کو رستے میں وہ پوچھتا ہے کہ میں کب سونا بناؤں گا تانبے سے، تو اس وقت کیمیا دان کہتا ہے، الکیمسٹ کہتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں سکھانی تھی نا میں نے وہ میں سکھا چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ کتابوں کے انبار جو پیچھے تمہارے پاس پڑے تھے میں تو پڑھی نہیں ہے، مجھے کیوں نہیں وہ پڑھائیں؟ تو اس وقت کہا جو کتابیں وہ پڑھی ہیں نا میں پریکٹیکلی وہ تمہیں سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، صرف ایک نالج تمہارا باقی ہے، وقت آئے گا تو وہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ اب
آگے سے چوروں کا وہ حملہ یہ جس صحرا سے گزر رہے تھے، چھپ چھپ کے گزر رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی چونکہ، تو ایک گروپ نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تم تو جاسوس ہو، اب وہ ان کو مارنے لگے۔ تو کیمیا دان نے کہا کہ مارو نہیں، اس کے پاس تمہارے لیے بڑا خزانہ موجود ہے۔ وہ جو پیچھے سے سونا ملا تھا ان کو، جہاں سے فاطمہ کے اور اس قبیلے کی طرف سے، وہ سارا سونا انہوں نے لے لیا۔ اب یہ پھر زیرو ہو گیا، سارا سونا بھی چلا گیا۔ ساتھ الکیمسٹ نے کہا کہ اس کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ ہوا بن کے اڑ جاتا ہے، اور ہوا بن کے تمہارے سارے قبیلے کو بھی اڑا سکتا ہے۔ یہ ڈر گیا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا کہ تم میرے ساتھ ہو اور تم تو میرے خلاف چلے گئے، کہ ایک طرف سے میرے اندر صلاحیت نہیں اور دوسری طرف سے سونا بھی دے بیٹھ۔ اس نے کہا ان کے سامنے نہ ڈرو، اگر ان کے سامنے تم ڈرو گے تو یہ تمہیں قتل کر دیں گے، کیونکہ بزدل سمجھتے اس بندے کو۔ اور ان سے چائے مانگی، چائے جو ہی لی اس کے ہاتھ پہ گرا دی اس کو پرسکون کرنے کے لیے۔ کچھ یہ اس حالت سے بدلا، پھر سمجھایا کہ اب تیرے پاس اور میرے پاس صرف 3 دن ہیں، اب تو خود طریقہ لگا، کوئی راستہ بنا، مجھے تو پتہ ہے میں ہوا بن کے چلا جاؤں گا، اب زندگی تیری کا مسئلہ ہے۔ اب یہ ایک استاد تھا، اور ایک ایسے مسئلے میں ڈال کے ایک جو باقی علم تھا وہ بھی عطا کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، تیسرا دن تھا، جو ڈیٹ ختم ہو رہی تھی، انہوں نے مزید ٹائم مانگا، وہ ایک چٹان پہ چڑھ گیا، کافی دیر سورج سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوا سے باتیں، یعنی اسے زندگی کا مسئلہ تھا۔ جب اسے پتہ تھا کہ میں نے مر جانا اگر نہیں کیا تو، پھر اس نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کوشش کی، تو جب کوشش کی تو اس نے پا لیا، ہوا شروع ہو گئی۔ پھر وہی لوگ جو لوٹنے والے تھے وہ ایک جشن کی شکل میں ان کو الوداع کرنے کے لیے آگے گئے۔ پھر آگے چلتے ہیں، وہ چرچ میں رات ایک اور اچیومنٹ یہاں پر ملتی ہے، ایک اور اچیومنٹ۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے، ہمیں ایک اچیومنٹ ملتی ہے تو ہم اپنا فوکس چینج کر دیتے ہیں۔ اس کے سامنے تکلیفیں آئیں، اس نے فوکس نہیں چینج کیا۔ اس کے سامنے شادمانیاں آئیں، خوشیاں آئیں، اس نے فوکس چینج نہیں۔ وہ وزیر بن گیا تھا، مشیر بن گیا تھا، فاطمہ کو پا لیا تھا، لیکن پھر بھی فوکس چینج نہیں کر رہا۔ اب کیا، آخری سونا بنانا تانبے سے رہتا تھا۔ اس استاد نے وہاں چرچ میں جب قیام کیا، وہ بھی اس کو سکھا دیا، اور ایک حصہ خود رکھ لیا، ایک حصہ اس چرچ والے کو دے، ایک سینٹیا کو دے دیا۔ اگلے دن کہا اب ہمارا جدائی کا وقت ہے، وہ احرام مصر کھڑا ہے، خود جا کے کھودو۔ گیا، وہاں گیا، کھود ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے اسے بہت مارا، یہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا، انہوں نے ساری چیزیں لوٹ لی، سونا وغیرہ، وہ خوش ہوئے کہ ہمیں سونا مل گیا۔ اب یہ کچھ ہوش میں تھا، انہوں نے کہا کر کیا رہے ہو بے وقوف انسان، تو یہ تو ابھی گر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ابھی تو مرنے والے نہیں ہو، اٹھو، مضبوط کرو اپنے آپ کو، مرو نہیں، بتاؤ کر کیا رہے ہو۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں تو خزانہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہنے لگا مجھے خواب آیا تھا، میں نے ایک خواب بنایا تھا، اس خواب کے ذریعے مجھے یہ یہاں کا پتہ ہے۔ اس نے کہا بے وقوف انسان، خوابوں کے ذریعے اگر سونے ملتے ہوتے تو پھر مجھے مل چکے ہوتے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا تھا کہ اسپین میں ٹریفے کے قریب ایک چرچ ہے جہاں لوگ بھیڑیں باندھتے ہیں، وہاں ایک مقدس جگہ انجیر کا درخت ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ اب وہ چلے گئے اور یہ ہنسنے لگ گیا۔ ہنسنے اس لیے لگ گیا کہ اسے پتہ چل گیا کہ میرا خزانہ اس جگہ پہ موجود ہے۔ پھر یہ اپنے گھر کے پاس والے موجود اس چرچ میں گیا اور خزانہ اپنا نکال لیا۔ تو یہاں یعنی تکلیفیں اس بندے کو اتنی بڑی اچیومنٹ پہ پہنچانے والی کتابیں ہیں، مطالعہ ہے۔ یہ جب بکریاں چراتا تھا تب بھی مطالعہ کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس رات کو قیام کرنے کے لیے سرانے کی ضرورت ہوتی تھی، تو پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں بڑی کتابیں خریدوں اور انہی کو سرانہ بھی بنایا کروں اور انہی کو پڑھوں گی۔ یعنی کامیابی کے پیچھے مطالعہ ہے۔ ہم مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس ہر کاروبار اور ہر ایک کام کرنے سے پہلے جو عظیم فلسفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 20 کتابوں کا مطالعہ کرو۔ ہم تو زبانی کلام ہی شروع کر دیتے ہیں، رستے بھی غلط چن لیتے ہیں۔ یہ تھی
آج کی الکیمسٹ سٹوری، اور اس کی وجہ تسمیہ جو کسی نے نہیں بیان کی اس کے بارے میں یہ آپ کو ایک نئی بات بتا. میں نے سوچا کہ پھر اس کتاب کا، اس ناول کا نام الکیمسٹ کیوں دیا گیا ہے کہ الکیمسٹ کا کردار اینڈ پہ آیا ہے، تھوڑا سا آیا ہے. اس نے بھی کردار ادا کیا ہے سنٹیاگو کی زندگی میں، لیکن جتنا اس بابے نے کیا ہے نا، سالم کے بابے نے، اتنا سنٹیاگو نے بھی نہیں، الکیمسٹ نے بھی نہیں کیا. تو نام الکیمسٹ کیوں ہے؟ تو جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں پروسیس سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے تانبے سے سونا بنایا جاتا ہے، اور کیسے زیرو سے ہیرو بنایا جاتا ہے، اور کیسے ایک آدمی اپنے خواب بناتا ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے. یہی تو کیمیا ہے. اب کیمیا پڑھی ہوئی ہو اور خواب نہ ہو تو پھر اس کیمیا کا فائدہ کیا ہمیں؟ یہ اس کے پیچھے راز تھا شاید کہ اس کا نام الکیمسٹ رکھا گیا. بہت شکریہ قاسم حسین زیاد صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہم سے الکیمسٹ کے بارے میں اپنا ریویو جو ہے، اپنا جو ذاتی آپ کے خیالات تھے اور اس کے اوپر جو آپ کے جو نظریات تھے وہ آپ نے ہم سے شیئر کیے. بہت اچھا لگا. امید ہے ہم دوبارہ پھر کسی جگہ پر ملیں گے، کسی اور کتاب کا ذکر کرتے ہوئے، کسی اور کتاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے.